پاپا یہ ارشاد فرمائیے کہ اسلامی بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ جس مووی کی آج تک اتنی شدت کے ساتھ مذمت کی گئی، امیر اہل سنت جس کے متعلق انکار فرماتے رہے، تو یہ اچانک جواز پر آ جانا، اس کی کیا وجہ بنی؟ دیکھو، منع ایک حد تک یا ایک مخصوص وقت تک کسی بھی حکم کی ممانعت، اگر اس کو ہم دور سے لیں نا تو یہ تو مطلب ہے نا کہ قرآن سے بھی ثابت ہے. جیسے کہ بعض آیات اتری پھر وہ احکام منسوخ ہوئے، تو جو جن آیتوں نے ان کو منسوخ کیا وہ ناسخ کہلائیں، ٹھیک ہے نا. تو نعوذ باللہ کا مطلب پھر یہ نہیں تھا کہ وہ احکام غلط ہے، وہ اس وقت تک تھے. اسی طرح حدیث شریف پر آئیے تو بہار شریعت کے چوتھے حصے میں حدیث ہے اور مشکات شریف کی حدیث ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مفہوم اس حدیث شریف کا یہی ہے کہ میں پہلے تمہیں قبروں کی زیارت کا منع کرتا تھا، لیکن اب اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو، کہ یہ دلوں کو نرم کرتی ہے اور آنکھوں میں آنسو لاتی ہے. تو کسی حکم کا پہلے نہ ہونا، بعد میں ہونا، پہلے ہونا بعد میں نہ ہونا، تو یہ تو ایک سلسلہ ہے اس کا. اب رہا یہ کہ عام جو علماء یا مجتہدین کے معاملات، تو اس میں بھی کئی احکام ایسے ہیں کہ جو پہلے شد و مد سے مناتے ہیں، شد و مد سے، بعد میں اس میں اجازتیں ملی. مثلا امام، مؤذن کی تنخواہ، دینی علوم پڑھانے والے مدرس کی تنخواہ، واعظ کہنے والے کی تنخواہ اجرت، یہ سب حرام تھے. اور جو اجتہاد کو نہیں مانتے ان کے نزدیک اب بھی حرام ہوگا، اور یہ تنخواہیں لیتے ہوں گے اور حرام کھاتے ہوں گے اپنے نزدیک. قرآن کی تعلیم پر اجرت حرام ہے، اس کو کہیں گے مذہب صحیح پر. اب بھی یہ جملہ کہا جائے گا کہ مذہب صحیح پر امام کی تنخواہ حرام ہے، مؤذن کی تنخواہ حرام ہے، مدرس کے جو دینی علوم پڑھاتے ہیں مدرس، ان کی تنخواہ اب بھی حرام ہے. مگر اس کے ساتھ یہ کہیں گے مذہب صحیح پر، اصل مذہب یہی ہے. لیکن تغیر زمان کے ساتھ پہلے لوگوں کو اتنا جذبہ تھا کہ مفت پڑھاتے تھے، مفت امامتیں کرتے تھے، مفت اذانیں دیتے تھے، اور بڑھ چڑھ کر یہ کام کرتے تھے. پہلے مسلمان اتنا جذبہ تھا، پہلے جا کر مسجدوں میں بیٹھ جاتے تھے، منہ اندھیرے چراغ لے کر جمعہ پڑھنے کے لیے جامع مسجد کی طرف چل پڑتے تھے. دور دور جامع مسجدیں ہوتی تھی، تو ایک ہی مسجد میں شہر کی نماز پڑھنا، اس کے بھی احکام ہیں، اور اب ہر مسجد میں ہو رہی ہے. تو خیر اس بحث میں اپنے نہیں آتے. تو یہ کہ پہلے کا لوگوں کا جذبہ تھا، آہستہ آہستہ جذبہ ماند ہوتا چلا گیا، لوگوں میں سستی پائی گئی. تو مسجد تو اگر پہلے مفت پڑھانے کے لیے مسلمان جو تھے وہ آگے بھاگتے ہوں گے، دوڑتے ہوں گے کہ میں پڑھاؤں گا، تو بولتا ہوگا میں اذان دوں گا. اور اب پوزیشن آپ کے سامنے، کم تنخواہ ہو تو امام لڑائی کرے، دوسری مسجد میں چلا جائے تو ادھر تنخواہ مجھے زیادہ ملے گی. تو ہم مدرس لڑتے ہیں کہ ہم کو تنخواہ کم ملتی ہے. تو جذبے میں فرق آیا. تو جب علماء کرام نے امت میں یہ سستی دیکھی کہ اب یہ نہیں مفت پڑھانے کا سلسلہ ختم ہو گیا، یہ دور بدل گیا، تو پھر علماء کرام نے امام کو تنخواہ کی اجازت دی، مؤذن کو تنخواہ کی اجازت دی، دینی علوم پڑھانے والے مدرسین کو تنخواہ کی اجازت دی، قرآن کی تعلیم دینے والے کو تنخواہ کی اجازت دی، واعظ کہنے والے کو تنخواہ کی اجازت دی. احسن الویال آداب الدعا میں میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الرحمان نے جو لکھی ہے کتاب احسن الویاء، اس پر میرے آقا اعلی حضرت نے جوانی میں حاشیہ لکھا ہے. میرا اندازہ 22 سال کی عمر تھی اس پر جب حاشیہ لکھا تھا، اور ایسا عالمانہ حاشیہ لکھا ہے کہ بڑے سے بڑا علامہ بھی سر پکڑ لے. اور اتنا علم ایک نوجوان کے پاس، لڑکے تھے 22 سال، اتنا زبردست حاشیہ لکھا ہے. اس میں نے یہ پڑھا ہے، وہ پہلے پڑھا ہے برسوں پہلے، لیکن مجھے یاد ہے یہ تقریباً یہی ہے کہ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول لکھا ہے کہ پہلے میں واعظ کی اجرت کو حرام کہتا تھا یا منع کرتا تھا، اب میں واعظ کی اجرت دینے کے
اس فتوے سے رجوع کرتا ہوں اور اب واز کی اجرت کے فتوے جواز کا فتویٰ دیتا ہوں کہ اب لے سکتے ہیں. تو امت میں سستی آ گئی. اس میں غالباً یہی لکھا ہے کہ پہلے علماء جو تھے وہ واز شوق سے کہتے تھے اور مفت کہتے تھے. اب وہ دور چلا گیا تو تبلیغ و ارشاد کا معاملہ جو تھا وہ ماند پڑنے لگا. پہلے لوگ علماء کی خدمت کر دیا کرتے تھے, لوگوں نے خدمت چھوڑ دی. تو اب یہ کہ اگر علماء کی خدمت نہیں کی جائے گی اور اجرت کی اجازت نہیں دی جائے گی تو ان کو تبلیغ کون کرے گا؟ مسلمانوں کو ان کے ایمانوں کی حفاظت کے انداز کون سکھائے گا؟ ان کو نمازوں اور سنتوں کی تربیت کون دے گا؟ تو اس لیے ضرورتاً واز کی اجرت کی اجازت دی گئی. اس لیے اگر کوئی پہلے مخالفت کرے اور بعد میں وہ جواز کا قائل ہو جائے تو اس کو برا بھلا کہنے والا جو ہے نا وہ دراصل اپنے آپ کو برا بھلا کہتا ہے, اور جو شریعت سے غافل ہوگا وہی یہ کہے گا. غالباً کوئی عالم یہ نہیں کہے گا کہ یہ پہلے جواز کا قائل تھا اور یوں تھا اون تھا, اور آپ برا بھلا نفس کی خاطر یا ذاتیات پر نہیں کرے گا. میرا گمان ہے کیونکہ شرعی دلائل پر بات ہوتی ہے. تو ایک تعداد ہے علماء اہل سنت کی جو مووی کے جواز کی قائل ہے. تو کیا ہم جھنڈا لے کر ان کے پیچھے پھر ہم کو برا بھلا کہ ان کو گالیاں دیں؟ کیا کریں؟ وہ جواز کی قائل ہے. تو جو جواز یعنی جو جائز کہتے ہیں وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں, جو ناجائز کہتے ہیں وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں. تو ہم نے کہا جو اپنی سمجھ میں آئے. پہلے جواز سمجھ میں نہیں آتا تھا, ٹھیک ہے, جب تک نہیں آتا تھا. اب حالات نے پلٹا کھایا, جواز سمجھ میں آ گیا. جیسے لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھنے کا میں شدید مخالف تھا, میں لاؤڈ اسپیکر پر کبھی نماز نہیں پڑھتا, ایسا سخت تھا میں. پھر آہستہ آہستہ حالات تبدیل ہوئے, علماء نے جواز پر دھڑا دھڑ فتوے دینے شروع کیے. یہاں تک کہ مدینۃ الاولیاء ملتان میں لوگ گالیاں نکالتے تھے مجھے کہ یہ دعا اسپیکر میں پڑھاتا اور لاکھوں مسلمانوں کو جمع کیوں کرتا ہے جب ان کی نمازیں ہی خراب کر دی ہیں. تو کہ نمازوں میں کوئی رکوع میں تو کوئی سجدے میں کوئی کچھ, یہ بہتوں کو تجربہ ہوگا آپ میں سے. کسی کو جب اسپیکر نہیں ہوتا تھا وہاں ملتان میں نمازیں پڑھی ہیں کسی نے باجماعت؟ کیا تکلیفیں آپ کو ہوتی تھی تکبیر کی آواز کی؟ تکبیر کی آواز آ رہی ہے تو کیا, نہیں آ رہی تو کیا؟ تو کوئی آدمی کھڑا ہو کر کہتا تھا کہ سجدے میں چلے جاؤ, رکوع میں چلے جاؤ. یہ تو بالکل اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہے, سب کے نزدیک یہ تو نماز ثابت ہو جائے گی. اگر کوئی نماز میں نہیں ہے اور وہ اگر تلقین کرتا ہے کہ رکوع میں چلے جاؤ تو اس پر بھی ہزاروں لوگ رکوع سجود کرتے ہوں گے, تو سب کی نمازیں ٹوٹ جاتی تھی. پھر یہ کہ اللہ اکبر کہنے والا اکبر, اس طرح تکبیریں دیتے جاہل لوگ, اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو اس طرح کے مسائل سامنے آئے تو میں نے فائل منگوائی فتووں کی, علماء اہل سنت کی, اور ان کو دیکھا, مطالعہ کیا ان کا. اور جب میں نے جواز کے دلائل پڑھے میرا ذہن بنا, میں نے کہا مجھے تو عافیت اسی میں نظر آتی ہے کہ اس سے تو امن بھی قائم ہوگا, لوگوں کو نماز میں سکون بھی ملے گا. کہ جب جواز کے بھی قائلین موجود ہیں اور کثیر تعداد میں موجود ہیں, یہ اکا دکا ہو تو اپنی آدمی بولے, کثیر تعداد میں علماء. لاؤڈ اسپیکر میں کون سی مسجد یہاں نماز نہیں ہوتی؟ تقریباً بند مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر میں نماز ہو رہی ہے, اور یہ وقت کی ضرورت ہے اور شریعت کی اجازت ہے. پہلے میں سخت مخالف تھا, اب میں موافق ہو گیا, لیکن میں پھر بھی اسپیکر پر نماز کم ہی پڑھاتا ہوں. یہاں بھی کہاں اسپیکر میں پڑھتے ہیں, جمعرات کو بھی نہیں پڑھتے تھے ہم, لیکن اب حالات ایسے ہو گئے جمعرات کو نمازی نیچے تو اوپر تو دائیں تو بائیں باہر, آوازیں پہنچتی نہیں, تکلیف ہوتی ہے. تو ہم جمعرات کو استعمال ہے, عشاء کی نماز اسپیکر پہ پڑھتے ہیں, مغرب بغیر اسپیکر کے پڑھتے ہیں. مغرب میں زیادہ پبلک عشاء کے مقابلے میں کم ہوتی ہے تو کام چل جاتا ہے. تو یہ جواز ہونا اپنی جگہ پر ہے, لیکن جیسے میں نے کہا میں اسپیکر پہ نماز کم ہی پڑھاتا ہوں. قوم کا حافظہ بھی کمزور ہے, ہاضمہ بھی کمزور ہے, یہ قوم جلدی بھول جاتی ہے, اس کا بھی تجربہ ہے. اسپیکر بھی ہم نے شروع کیا تو شور مچا تھا, آہستہ 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 شور کی آواز دب گئی, اب دب گئی. اس طرح مووی میں بھی ہو سکتا ہے دب جائے آواز, کیونکہ مووی سے کوئی بچ ہی نہیں سکا. اپنے سامنے جو نہ آئے پیچھے سے ڈنکا بجاتا رہے تو اس کا کیا علاج؟ سامنے آئے, سمجھے, سمجھنے کا جذبہ ہو. تو الحمدللہ اپنے پاس علماء کی پوری الحمدللہ ایک کھیت ہے. ہمارے دارالفتہ ہے دعوت اسلامی کے, آپ کے دارالفتہ ہے, وہ آپ کو سمجھا سکتے ہیں. دلیل سے بات ہو سکتی ہے, جہالت کا جواب نہیں ہو سکتا, جارحیت کا بھی جواب نہیں ہو سکتا. اگر کسی نے لکھ کر چھاپا یا مضمون لکھا اور چیلنج کیا تو ہم اس جنگ میں اترنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اپنے ہارے ہوئے فی الحال مقابلہ ہار رہے. ٹھیک ہے, ہم کو تو کام کرنا ہے, اور جس کو کام کرنا ہوتا ہے وہ اس طرح کی بحثوں میں اور قلمی جنگ میں وہ نہیں کر سکتا, اس کو ٹائم نہیں ہوتا.
تو دشمن ہنستا ہے، دشمن پھر دستاویزی ثبوت جمع کرتا ہے آپس کی جنگ کا. تو اس لیے جس کو سمجھنا ہو وہ دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کریں. میں جائز تو کہتا ہوں. اب اگر میں مجرم ہوں تو جو ٹھیک ہے میرے کو سزا دینا چاہیں تو آپ دے دیں، میں دلیل کے ساتھ سزا دیں، بغیر دلیل کے لیے. اور اپنے گریبان میں بھی دیکھ لیں کہ آپ روزانہ کتنی موویاں یا آپ نے کتنی موویاں آپ نے بنوائی ہیں، کتنے فوٹو کھنچوائے. آپ مطلب بڑا در فوٹو کھنچواؤ، موویاں بنواؤ، آپ کو کوئی کچھ نہ کہے. اور اگر دین کی تبلیغ کرنے کے لیے کسی نے محبت میں مووی بنا لی کہ دین پھیلے، اور جو ماڈرن طبقہ ہے جو آڈیو نہیں سنتا اور مووی کے بہانے اگر وہ نمازی بنتا ہے یا اس کے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے اور اس کے خلاف آپ ڈنڈا لے کر پیچھے پڑ جاؤ تو آخرت میں پھر آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا. یار دعوت اسلامی دین ہی کی تو تبلیغ کر رہی ہے کہ کسی طرح بگڑے ہوئے مسلمانوں کی اصلاح ہو. تو اس کا مووی کے ذریعے بھی اس سے ایک جائز ٹیکنالوجی ہے جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. آج نہیں تو کل اس ٹریک پر آنا تو ہے، اس سے تو اس کو تو بھول جائیں. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یہی سلسلہ ہوگا. موویاں فوٹو فوٹو. بلکہ سمجھو کہ آ ہی گیا، ہم ہی لوگ بچے میں شاید، یا بہت تھوڑے لوگ بچے میں، باقی ہر چیز پر فوٹو تو ہے ہی ہے. ہماری نوٹوں پر بھی فوٹو ہے. سینے سے جنہ صاحب کو لگا کر نماز پڑھنی پڑتی ہے. جنہ صاحب کی فوٹو والی تصویر جیب میں رکھ کے نمازیں پڑھتے ہیں. کتنا حفاظت سے رکھتے ہیں جنہ صاحب کی فوٹو کی، اور کہتا پیار سے رکھتے ہیں، چومتے ہیں. مووی اور فوٹو میں بہت فرق ہے. مووی ریز ہوتی ہے، کرنوں کے ذریعے اور لہروں کے ذریعے وہ اس کی ترکیب ہوتی ہے. اور یہ فوٹو تو آپ کے سامنے فوٹو کس طرح پرنٹ ہو کر سامنے آ جاتا ہے. فرق ہر مووی کے ذریعے فوٹو کی پرنٹ آؤٹ نکل سکتی ہوگی، لیکن جب نکلے گی پرنٹ آؤٹ تب وہ فوٹو کہلائے گا. فی الحال تو وہ ایک طرح کی پرچھائی ہے، جیسے آئینے میں بھی تو پرچھائی آتی ہے. بہرحال یہ علماء کے اپنے اپنے دلائل ہیں، لیکن اس کو ناجائز میں نہیں سمجھتا. اور جو علماء جائز کہتے ہیں میں ان کے فتوے کو تسلیم کرتا ہوں. میں نے سنیوں ہی کے فتوے کو تسلیم کیا ہے الحمدللہ، اور میں اس میں گناہ گار نہیں. آپ کو شاید یہ معلوم ہو یا نہ ہو، الکوحل والی دوا اس کو بھی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرام لکھا ہے. جگہ جگہ فتوے دیے حرام. لیکن علماء اہل سنت نے مبارک پور جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور جو حنفیوں کا سنی حنفی کا سب سے بڑا دارالعلوم ہے، سب سے بڑا ہند میں مبارک پور، وہیں سیمینار ہوا تھا اور اس میں الکوحل والی دواؤں کے جواز پر علماء نے مقالے پڑھے تھے. اور یہ صحیفہ فقہ اسلامی کے نام سے یہ کتاب مکتبۃ المدینہ پر یا بہرحال یہاں مکتبوں پر مل سکتی ہے، یہاں ملتی ہے اس کا. اس میں بڑے بڑے علماء نے الکوحل والی دواؤں کو جائز قرار دیا، جبکہ اعلیٰ حضرت نے حرام کیا. وہی تغیر زمان، پہلے حکیم بکثرت ملتے تھے، اس طرح کی جائز دوائیں مل جاتی تھی. اب بالکل انداز ہی علاج کا چینج ہو گیا. اس طرح کے دلائل پھر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رنگ کی پڑیا جس میں اسپرٹ تھی اس کو جائز کہا ہے کہ اس اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس کو حرام کہنے میں ناپاک، اس کو ناپاک کہنے میں حرج ہے کہ امت اس میں مبتلا ہے، عموم بلوا. اس وجہ سے اس کو جائز قرار دیا اعلیٰ حضرت نے. اور اس وقت الکوحل والی دواؤں پر اس کے معنی یہی نکلیں گے عموم بلوا نہیں تھا، اس کو حرام کا. اب عموم بلوا ہو گیا، کوئی بچ ہی نہیں سکتا الکوحل والی دواؤں کا. آپ سب پیتے ہوں گے الکوحل والی دوائیں، تو اب آپ یہ کہہ دیں کہ یہ سب شراب پیتے ہیں، کتنا مشکل معاملہ ہے. کوئی بچتا ہی نہیں ہے. ہاسپٹل میں جاؤ تو وہ اسپرٹ لگا کر انجیکشن آپ کو گھونپ دیں گے. ناپاک کر دیا اگر اس کو اسپرٹ کو آپ ناپاک تسلیم کر دیں، ہاتھ آپ کا ناپاک ہو گیا، کپڑے پہ لگی کپڑا ناپاک ہو گیا. گھروں میں پالش کی جاتی ہے اس پہ اسپرٹ، اور ہر گاڑی ناپاک ہے. ہر گاڑی، جتنی اسکوٹریں، جتنی کاریں، جتنی بسیں، سب کے سب ناپاک ہیں. اور جتنی بھی اس طرح کی چیزیں جن میں اسپرے پینٹ سے اسپرے کیا تو سب کے سب ناپاک ہے، اس لیے کہ سب کے اندر تھنر، اور تھنر یہ اسپرٹ کی بو اڑا ہوا لکوڈ ہے. اب آپ بتاؤ کیا کرو. مسجدوں میں جو یہ فرش پر پالش ہوتی ہے نا، جیسے آپ ماربل پر بیٹھے ہوئے، یہ ماربل کی پالش گھسائی کے بعد جو آخری پالش ہوتی ہے اس میں تھنر ہوتا ہے. ہر چیز میں اسپرٹ، ہر چیز میں تھنر. یہ جتنے بھی آپ نے کپڑے پہنے آل اینڈ سول ناپاک. میں نے ان کے تھان دیکھے، بنیانوں کے تھان دیکھے کہ جتنے بھی ڈائی کرتے ہیں نا، ان کے تھان کے سرے پر
یہ اس کی پیمائش لکھتے ہیں کہ اتنے گز ہے، مثلاً یہ 40 گز ہے. یہ اس لیے اس سے لکھتے ہیں مارکر پین سے کہ مارکر پین بہت پکی ہوتی ہے، ڈائی کے بعد بھی یہ نمایاں رہتی ہے. دوسری قلم سے لکھے میڈیا میں لکھا ہوتا تو اسپرٹ والا یہ مارکر پین جو ہے یہ گیا آپ کی ڈائنگ کے جو بھی برتن ہے یا کنواں ہے اس میں سب کو ناپاک کر کے آ گیا. تو یہ سارے کے سارے کپڑے ناپاک. یہ جتنے بھی مطلب ہے کہ اس میں فنیشنگ ہوتی ہے جو سب میں مارکر مارکر اسپرٹ 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 کے بغیر چھٹکارا نہیں. پینسل جو ہے، قلم نہیں، پین پینسل جس کو یہ مشین سے چھیل کر کاربن پینسل اس میں بھی اسپرٹ ہوتی ہے. یہ ساری گاڑیاں مطلب آپ بچ کر جاؤ گے نا. تو بہرحال لے کے اس پر اب اسپرٹ پر بھی جواز کا کہ یہ بھائی پاک ہے، الکوہل بھی پاک ہے. لیکن یہ کہ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں مارکر پین یا الکوہلک سینٹ وغیرہ کا، یہ اس کے جواز کا وہاں سے مجھے نہیں معلوم، اس میں نہیں ہے کیونکہ اسلامی میں اس کا فتویٰ نہیں ہے، میری نظر سے نہیں گزرا. البتہ دیگر علماء نے اسپرٹ اور الکوہل کو پاک کا فتویٰ دیا اس لیے کہ اس پر عموم بلوا ہے. نہ عالم بچ رہا ہے، نہ جاہل بچ رہا ہے، نہ پیر اس سے بچ پا رہا ہے، نہ مرید بچ پا رہا ہے. سب کے سب اس میں ہول اینڈ فول مبتلا. کیا پہنو گے؟ وہ پتے لپیٹو گے یا نیا کپڑا پھر پاک کرو تو پاک کون کرتا ہے؟ پاک کرنا ہی کب آتا ہے؟ تو چلو آپ نے دھو لیا، پاک کر لیا. آپ کے امام صاحب جس کے بھی نماز پڑھ رہے ہیں اس کو بولو کہ آپ کے کپڑے ناپاک ہیں، نیا نیا جو آپ سلوا کے لائے اور وہ ناپاک ہے تو پھر جو گت بنائے گا آپ کو بتائے تو نماز کس کے لیے؟ آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ جنازے والا بھی وہی اسپرٹ والا کرا ہوگا کپڑا پہن کے، تو کیا کرو گے؟ تو یہ کہ علماء جو فیصلہ کرتے ہیں ہم سے علماء کی عقل بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ ہم سے زیادہ مدنی سوچ رکھتے ہیں، ان کی قرآن و حدیث پر ہم لوگوں سے زیادہ نظر ہوتی ہے. تو یہ کہ کوئی شرعی فیصلہ کرے اس پر دوسرا عالم اختلاف کرے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، وہ اختلاف کا حق رکھتا ہے اور وہ اس کے بعد دلائل ہوتے ہیں. ہم جو عوام ہیں نا، ہم اگر ایک دوسرے کو برا بلا کہیں گے تو ہم اپنی آخرت برباد کر سکتے ہیں. مووی کو جائز کہتے ہیں، ہمیں نہ ان کو برا کہنا ہے، اور جو مووی کو ناجائز کہتے ہیں ان کو بھی برا نہیں کہنا. دونوں اہل سنت دونوں ہمارے سر کے ساتھ. ٹھیک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.